حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. سورت آل عمران آیت نمبر 159 ترجمہ. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. تفسیر سراۃ الجنان. اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریم کا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتے. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالی بھی انہیں معاف فرما دیں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا شان ہے. اللہ عز و جل نے تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے زید بن ثنا کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثنا نے کہا، میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی. البتہ 2 علامتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہیں یا نہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم دیکھ سکوں. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے
قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، ایسا نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسقال سونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثنا کہتے ہیں، جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد، میرا حق ادا کرو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والوں، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 صاع کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زیادہ کھجوریں دیں تو میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثنا ہوں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا، میں نے حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھی۔ البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پا لی ہیں۔ تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔